الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آمنا كما منا من شهيد صدق اللہ العظیم۔ آج ہم 25ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 24ویں پارے کے آخر میں اللہ کے عدل کامل کا بیان تھا، جس کی وجہ سے قیامت کے دن کسی پر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اب 25ویں پارے کے شروع میں ہے قیامت کی وقوع کی تاریخ کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ لوگ خرید و فروخت اور ذاتی دلچسپیوں میں منہمک ہوں گے کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس دن اللہ تعالیٰ مشرکوں سے سوال کریں گے، کہاں مر گئے میرے وہ شریک جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ انتہائی ندامت کے ساتھ جواب دیں گے، آج ہمارے درمیان کوئی بھی ایسا فرد نہیں جو تیرے لیے کسی کا شریک قرار دیتا ہو۔ سورہ حامیم کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ وعدہ فرمایا کہ وہ اس کائنات اور خود انسان کی ذات کے اندر جو راز ہیں ان کے بارے میں انہیں مطلع فرمائے گا، اور یہ راز جب کھلیں گے تو ہر کوئی جان لے گا یہ کتاب برحق ہے۔ اللہ کا وعدہ ایسا سچا ہے، گزشتہ 1400 سال سے اس وعدے کا افاع ہو رہا ہے۔ کائنات اور انسان کے بارے میں ایسے انکشافات ہو رہے ہیں جن کا قدیم زمانے کے انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ بالخصوص ہمارا زمانہ انکشافات، ایجادات اور تحقیق کا زمانہ ہے۔ کوئی دن نہیں جاتا جب انسان اور کائنات کے بارے میں کوئی نئی تحقیق اور کوئی نیا انکشاف سامنے نہ آتا ہو۔ بتائیے کس نے سوچا تھا کہ انسان چاند تک پہنچ جائے گا، پورے ارض کے ارد گرد گھوم جائے گا؟ کسی کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں آئی تھی کہ مشرق میں رہنے والوں کی آوازیں اہل مغرب اور مغرب میں رہنے والوں کی آوازیں مشرق والے سنیں گے، بلکہ آج تو آوازیں ہی نہیں، ان کی صورتیں، حرکات، سکنات بھی دکھائی دے رہی ہیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ انسان سورج کو کائنات کی عظیم ترین چیز سمجھ کر اس کے سامنے جھکتا تھا۔ آج اس نے معلوم کر لیا کہ نظر آنے والا سورج تو کائنات کا ایک چھوٹا سا کرہ ہے۔ اس جیسے کئی 100 ملین سورج پس پردہ موجود ہیں۔ انسان سمندروں، دریاؤں کے پیٹ میں گھس گیا، ان کے پیٹ میں جو کچھ چھپا تھا اس نے اسے دیکھ لیا۔ اللہ نے اپنے جسم انسان نے اپنے جسم اور اس کی بناوٹ، اس کی خصوصیات، اس کے اسرار و رموز کے بارے میں بہت کچھ معلوم کر لیا۔ انسانی نفسیات کے بارے میں بھی اس پر کئی راز منکشف ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود کس کے اندر جرت ہے کہ وہ دعویٰ کر سکے کہ وہ کائنات اور انسان کے سارے رازوں سے واقف ہو گیا ہے؟ علمی تحقیق اور سائنسی ترقی کمال کی حد کو پہنچ گئی ہے۔ علم و تحقیق کی اس تیز رفتاری کا کوئی بھی مذہبی کتاب قرآن کے سوا ساتھ نہیں دے سکتی۔ یہی بات قرآن کے دائمی معجزہ ہونے کو ثابت کرتی ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہوائی تخت کی طرح مادی معجزہ نہیں، بلکہ ایک علمی معجزہ ہے، علمی دور کے لیے نازل ہوتا ہے، ہوا ہے۔ انسان کا علم جتنی ترقی کرتا جائے گا، قرآن کی صداقتیں اتنی ہی کھلتی جائیں گی۔ وہ وقت آ کر رہے گا جب ہر غیر متعصب صاحب علم کی گردن قرآن کریم کے سامنے جھک جائے گی۔ اس کے بعد 25ویں پارے میں سورہ شورا ہے، مکی صورتوں میں سے، اس میں 53 آیتیں، 5 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 38 میں ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، وہ اپنے آپس کے کام مشورے سے کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی اسی نمایاں صفت کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ شورا رکھ دیا گیا۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح بھی یہ نظریاتی مسئلے پہ بحث کرتی ہے، لیکن وحی اور رسالت کے مضمون کو اس میں زیادہ اہمیت دی گئی۔ قرآن کریم کے اعجاز کو بتلانے، اس کی مثل لانے سے مخالفوں کا عز ظاہر کرنے کے لیے اس کی ابتدا حروف مقطعات سے ہو رہی ہے۔ یہی وہ حروف ہیں جنہیں جوڑ کر قرآن بنایا گیا کہ اگر قرآن واقعی انسانی کاوش ہے تو تم بھی ان حروف کی ترکیب سے قرآن جیسا کلام بنا ڈالو۔ پورا قرآن نہیں، قرآن جیسی کوئی چھوٹی سے چھوٹی صورت ہی بنا لو۔ تمہارے اس کارنامے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے نہ پروپیگنڈا کرنا پڑے گا، نہ مالی وسائل استعمال کرنے پڑیں گے، نہ جنگ کی آگ میں اپنے بیٹوں اور بھائیوں کو جھونکنا پڑے گا۔ لیکن اس چیلنج کو نہ کل کے منکروں نے قبول کیا، نہ آج کے منکر قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حروف مقطعات سے سورت کا آغاز کرنے کے متصل ہی آقا کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا، اسی طرح تمہاری طرف اور تم سے پہلے لوگوں کی طرف وہی کرتا ہے وہ اللہ جو کہ غالب اور حکیم ہے۔ گویا وحی کا سر چشمہ اولین آخرین کے لیے ایک ہی رہا ہے۔ قرآن عربی میں بھیجا، بڑے گاؤں اور اس کے ارد گرد لوگوں کو راہ دکھاؤ۔ درمیان میں اللہ کی عظمت و جلال بیان کرنے کے بعد پھر وحی اور قرآن کا ذکر ہے، ارشاد باری تعالی ہے، اور اسی طرح تمہارے پاس قرآن عربی بھیجا تاکہ تم بڑے گاؤں یعنی مکہ کے رہنے والوں کو اور جو اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو رستہ دکھاؤ۔ وحی اور رسالت کے مضمون ہی کو موقت بنانے کے لیے یہ بتایا گیا اللہ ہے کہ اللہ کے نزدیک دین ایک ہی ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام ایک ہی دین کی دعوت دینے کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ ان کی شریعتیں اگرچہ الگ تھیں
لیکن ان سب کا دین ایک ہی تھا، یعنی دین اسلام۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی دین کی دعوت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ ان کے متبعین کو تفرقہ سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا تھا، لیکن اہل کتاب محض حسد اور اناد کی بنا پر تفرقے میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے تفرقہ اور اختلافی کو مٹانے اور قول فیصل سنانے کے لیے اللہ نے ہمارے آقا علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آقا علیہ السلام کو حکم دیا، آپ اسی دین کی طرف دعوت دو جس طرح تمہیں حکم دیا گیا، اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ اور ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کرو۔ ان سے کہو اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا۔ جو یہ صورت آگے بڑھتی جاتی ہے وحی اور رسالت کے ساتھ اس کا تعلق واضح ہوتا جاتا ہے۔ وحی اور رسالت کے مضمون کے علاوہ اس مادی جہان میں ایمان کے جو دلائل اور تکوینی آیات ہیں ان کی طرف بھی ذہنوں کو متوجہ کیا گیا ہے۔ ایمان والوں کی درج ذیل صفات بیان کی گئی۔ نمبر 1، وہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ نمبر 2، بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں۔ نمبر 3، غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں۔ نمبر 4، رب کی فرما برداری کرتے ہیں۔ نمبر 5، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ نمبر 6، اپنے کام باہمی مشورے سے کرتے ہیں۔ نمبر 7، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 8، اگر ان پر کوئی ظلم و زیادتی کرے تو مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں۔ یہ صفات اگر آج مسلمان اپنے اندر پیدا کر لیں، ان کی انفرادی اور معاشرتی زندگی میں ایسا انقلاب برپا ہو سکتا ہے جو انہیں علمی اور حقیقی مسلمان بنا کر پوری دنیا میں اسلامی انقلاب کی راہ ہموار کر سکتا ہے۔ سورہ شورى کی آخری 2 آیتوں میں وحی اور رسالت کا ذکر کیا گیا ہے۔ گویا جس مضمون سے سورت کا آغاز ہوا تھا اسی پہ اختتام ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اس پارے کے اندر 25ویں پارے میں سورہ زخرف ہے، مکی صورت ہے، اس میں 99 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ چونکہ آیت نمبر 35 میں زخرف کا لفظ ہے جو سونے زینت کے معنی میں آتا ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ زخرف رکھا گیا۔ اس صورت کا موضوع اصول ایمان ہے۔ اس صورت کی ابتدا بھی دوسرے حوامیم کی طرح آقا علیہ السلام کی دائمی معجزے قرآن کریم کے ذکر سے ہوتی ہے۔ اللہ نے اس روشن اور واضح کتاب کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ ہم نے اسے عربی قرآن بنایا تاکہ تم سمجھو، اور یہ قرآن بڑی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس لکھی اور بڑی فضیلت اور حکمت والی ہے۔ اس کے بعد سورہ زخرف دلائل قدرت سے بحث کرتی ہے۔ یہ آسمان کی نیلی چھت، یہ زمین کا فرش، یہ بلند و بالا پہاڑ، یہ بہتی ہوئی نہریں، یہ تا حد نظر پھیلے ہوئے سمندر، یہ آسمان سے قطرہ قطرہ برسنے والی بارش، یہ سطح آب پر رواں دواں کشتیاں اور جہاز، یہ ہر قسم کے چوپائے جو کھانے کے کام بھی آتے ہیں، نقل و حمل کے بہترین ذرائع بھی ثابت ہوتے ہیں، یہ سب اپنے خالق اور صانع کی قدرت اور حکمت کے زندہ گواہ ہیں۔ ان کی گواہی شہری بھی سن سکتا ہے، دیہاتی بھی، ان کی زبان عالم بھی سمجھ سکتا ہے اور جاہل بھی۔ یہ گواہ کل بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہیں۔ ان کانوں کی ہے جو حق کی گواہی سن سکیں، صرف ضرورت ان کی ہے۔ ان آنکھوں کی ہے جو دیکھ سکیں، ان دلوں کی ضرورت ہے جو حق کو قبول کر سکیں۔ یہ سورہ زمانہ جہلیت کی ایک اور انتہائی قابل نفرت سوچ کا تذکرہ کرتی ہے کہ ایک طرف ان کی نفسیات یہ تھی کہ وہ بیٹیوں سے نفرت کرنے لگتے تھے، اگر ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی وہ لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے تھے اور اسے زندہ درگور کرنے کی تدبیریں سوچنے لگتے تھے۔ دوسری طرف وہ اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے تھے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بھی قرار دیا کرتے تھے۔ سورہ زخرف ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کرتی ہے، جن کے بارے میں مشرکوں کا دعویٰ تھا کہ ہم ان کی ملت اور شریعت پر ہیں۔ یہاں ان کے اس دعوے کی تردید کی جا رہی ہے کہ یہ بتوں کے پجاری کس منہ سے اسے اپنے آپ کو ان کی شریعت کا پیروکار قرار دیتے ہیں، جبکہ آپ عقیدہ توحید کے علمبردار تھے۔ یہ سر سے پاؤں تک بت پرستی کی نجاست میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں یہی کلمہ توحید چھوڑا تھا۔ اسی کلمے کی جب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکوں کو دعوت دی تو اس دعوت کو سحر اور آپ کو ساحر کہنے لگے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے رسول کے بارے میں ان کا تصور اور ان کی سوچ انتہائی حماقت اور جہالت پر مبنی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن دونوں بڑے شہروں کے کسی بڑے آدمی پہ نازل کیوں نہیں کیے گئے؟ کیا اللہ کو نبی بنانے کے لیے ایک یتیم فقیر غریب آدمی ملا تھا؟ طائف اور مکہ کے سرداروں میں سے کسی سردار پر نظر انتخاب کیوں نہ پڑی؟ اس کا جو جواب دیا گیا اس کا خلاصہ یہ کہ ان کے درمیان گزر بسر کرنے کے ذرائع تک پر تو انہیں اختیار نہیں، وہ خود اپنے رزق کے مالک بھی نہیں۔ جب رزق کی تقسیم میں ان کا کوئی اختیار نہیں تو نبوت جیسے عظیم منصب کی تقسیم اور انتخاب میں انہیں کیسے اختیار دیا جا سکتا ہے؟ اس کے بعد اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا جو کہ مشرکوں کی حماقت اور جہالت کا ایک نمونہ اور جھلک ہے۔ فرعون کو اپنے اقتدار اور سونے چاندی کے انبار اور وسیع اختیارات پر بڑا ناز تھا۔ وہ اپنے آپ کو مصر کی سرزمین اور نہروں کا حقیقی مالک سمجھتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ پھر یوں ہوا
کہ اسے انہی نہروں اور دریاؤں میں سے ایک میں غرق کر دیا گیا جو اس کے خیال میں اس کی اجازت کے بغیر اپنا بہاؤ بھی جاری نہیں رکھ سکتے تھے۔ سورت کے اختتام پر اللہ اپنے پیغمبر کو جاہلوں سے اعراض کرنے اور صبر کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں تم ان سے منہ پھیر لو اور سلام کہہ دو، انہیں عنقریب انجام معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد 25ویں پارے میں سورہ دخان ہے، مکی سورت ہے، اس میں 59 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 10 میں فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، ترجمہ اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے سری دھواں نکلے گا۔ اس دھوئیں کی نسبت سے اس سورت کو سورہ دخان کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین یعنی واضح کتاب کی قسم کھائی ہے۔ اس کتاب اعجاز کے اعتبار سے بھی واضح ہے اور احکام و مضامین کے اعتبار سے بھی واضح ہے۔ اللہ نے قسم اسی اعتبار سے کھائی ہے کہ ہم نے اس کتاب کو مبارک رات میں نازل کیا۔ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے جو کہ ساری راتوں سے افضل ہے۔ یہ کتاب اللہ نے بندوں پر رحمت کے طور پر نازل کیا، ورنہ وہ بندوں کی عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بندوں کو ہدایت سے محروم نہ رکھے، لیکن مشرک اور کفار قرآن بعث بعد الموت کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے فرعونوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے فرعون کے انجام سے ڈرایا گیا۔ اس کی ملکیت میں سونے کے انبار تھے، بغات کی بہتات تھی، بیسیوں محلات تھے، سونا اگلتی زمینیں تھی، ہزاروں خدام لونڈیاں تھی، لاکھوں پر مشتمل فوج تھی۔ مختصر یہ کہ جو کچھ مصر میں تھا وہ سب اسی کا تھا۔ وہ ہر جاندار اور بے جان چیز کا اپنے آپ کو مالک سمجھتا تھا، لیکن یہ سب کچھ اس کے کسی کام نہ آیا۔ وہ اپنے مظلوموں اور محکوموں کے نظروں کے سامنے دریا کی بے رحم موجوں کے اندر غرق ہو گیا، اور وہ آمن تو میں ایمان لیا کہتا ہی رہ گیا، لیکن یہ چیخ و پکار اس کے کسی کام نہ آئی۔ اس نے جو کچھ اپنے پیچھے چھوڑا اس سب کا وارث اور مالک بنی اسرائیل کو بنا دیا گیا۔ کل کے محکوم آج کے حاکم، کل کے مملوک آج کے مالک بن گئے۔ سورت کے اختتام پر ان ہولناک عذابوں کا ذکر ہے جن کا سامنا اللہ کے نافرمانوں کو کرنا پڑے گا، اور چھوٹی سی عقل میں نہ سما سکنے والی ان نعمتوں کا ذکر ہے جن سے اللہ کے نیک بندوں کو نوازا جائے گا۔ اس کے بعد 25ویں پارے میں سورہ جاسیہ ہے، مکی سورت ہے، اس میں 37 آیتیں 4 رکوع ہے۔ آیت نمبر 28 میں وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جاسیہ، تم ہر ایک فرقے کو دیکھو گے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوگا۔ جاسیہ کا معنی گھٹنوں کے بل بیٹھنا ہے، کیونکہ قیامت کے دن لوگ خوف اور ہیبت کی وجہ سے دربار الہی میں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے۔ اس صورت میں اس خوفناک منظر کا بیان ہے، اس لیے اسے سورہ جاسیہ کہا جاتا ہے۔ یہ بات تو آپ حضرات جان ہی چکے ہیں کہ جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے ان میں سے اکثر صورتوں کی ابتدا ہمارے آقا علیہ السلام کے بڑے معجزہ قرآن عظیم کے ذکر سے ہوتی ہے۔ سورہ جاسیہ میں بھی ایسے ہی ہے۔ قرآن کریم کی عظمت کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ سورت ان تکوینی نشانیوں کو بیان کرتی ہے جن میں سے ہر ایک اللہ کی عظمت، جلال، قدرت و وحدانیت کی زندہ گواہ ہے۔ پھر ان مجرموں کے مکروہ چہرے سامنے لاتی ہے جو آیات الہیہ سننے کے باوجود انکار استکبار کی راہ نہیں چھوڑتے، یوں بن جاتے ہیں گویا انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ اس کے علاوہ یہ سورت ان نعمتوں کا بھی تذکرہ کرتی ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکمت، نبوت، پاکیزہ روزی، اہل جہاں پہ فضیلت، عزت کی صورت میں عطا کی تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان نعمتوں سے سرفراز ہونے کے بعد وہ عز و اطاعت کا رستہ اختیار کرتے، لیکن ہوا یہ کہ وہ بتدریج سرکشی اور معصیت کی راہ پر چل پڑے۔ ماضی کے یہ واقعات کفار مکہ بلکہ ہر زمانے کے کافروں کو سمجھانے کے لیے بیان کیے جاتے ہیں۔ کفار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہوں یا موجودہ زمانے کے، ان کے کفر و انکار کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا ہی کو، زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن بار بار اس پر اس دن پہ ایمان لانے کی تاکید کرتا ہے جس دن نیک بد ہر کسی کو اس کے اعمال کا بدلہ مل کر رہے گا۔ قرآن کا انداز کہیں حاکمانہ ہوتا ہے، کہیں ناصحانہ ہوتا ہے، کہیں خبر کا اسلوب ہوتا ہے، کہیں انشاء کا، کہیں سوال و جواب ہوتا ہے، کہیں یوں منظر کشی کی جاتی ہے گویا قرآن پڑھنے والا اس دنیا میں قیامت کے واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اس صورت کے آخر میں بھی منظر کشی والا انداز اختیار کیے گئے، یوں محسوس ہوتا ہے قیامت قائم ہو چکی ہے، حشر کا میدان ہے، لوگ خوف کے مارے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہیں۔ اللہ جل شانہ بندوں سے مخاطب ہے، کہا جا رہا ہے تم نے قیامت کو بلا دیا تھا، آج تمہیں بلا دیا گیا، تم آیات الہیہ کا مذاق اڑاتے تھے، آج تم خود مذاق بن کر رہ گئے ہو۔ یہ 25ویں پارے کا خلاصہ تھا جو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قیامت والے دن سے محفوظ رکھے اپنے عذاب سے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت مظلوم فلسطینیوں کی مدد نصرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔